اللهم صل على سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہم مدینہ پاک اور تبوک کے درمیان قیام پذیر تھے کہ صبح کا سورج طلوع ہوا تو صبح کے سورج کی جو روشنی تھی وہ معمول سے زیادہ تیز تھی، یعنی جو سورج ہے وہ معمول سے زیادہ روشن تھا، زیادہ منور تھا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد سورج کی روشنی ماند پڑنا شروع ہو گئی، یعنی سورج جو ہے وہ متغیر ہونا شروع ہو گیا۔ اسی اثناء میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل، آج میں نے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ معمول سے زیادہ منور تھا، روشن تھا، سورج کی روشنی زیادہ تیز تھی، لیکن ابھی تھوڑی دیر سے سورج جو ہے وہ متغیر ہو رہا ہے، یعنی اس کی جو روشنی ہے وہ ماند پڑ رہی ہے، مدم پڑ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کثیر تعداد میں فرشتے جو ہے وہ نازل ہو رہے ہیں، فرشتوں کے کثیر پروں کی وجہ سے سورج کی روشنی ماند پڑ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیرت زدہ ہوئے اور آپ نے پوچھا کہ اتنی کثیر تعداد میں فرشتے کیوں جو ہے وہ زمین پہ اتر رہے ہیں کہ ان کے پروں نے سورج کی روشنی کو ماند کر دیا ہے، سورج کی روشنی کو ڈھانپ دیا ہے، اس لیے سورج کے اندر تغیر جو ہے وہ آ گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال مدینہ پاک میں ہو گیا ہے۔ یہ سیدنا امیر معاویہ نہیں ہے، یہ دوسرے صحابی رسول ہے۔ تو سیدنا معاویہ کا مدینہ پاک میں انتقال ہو گیا ہے، تو یہ تمام فرشتے اللہ کے امر سے نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے، شامل ہونے کے لیے، سیدنا معاویہ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اتر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حیرت زدہ ہوئے، جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل، کہ میرے غلام کو اللہ نے یہ عظمت، یہ شان، یہ کرامت کیوں کر بخشی ہے کہ اتنے فرشتے جو ہے وہ آسمان سے جو ہے وہ اتر رہے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر عرض کی کہ یا رسول اللہ، سیدنا معاویہ آپ کے غلام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال کے اندر پڑھتے تھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی وہ سورۃ اخلاص کو بڑا محبوب جانتے تھے، ہر پل اٹھتے بیٹھتے سورۃ اخلاص کو پڑھتے تھے، اور سورۃ اخلاص کی برکت سے اللہ نے یہ شان، یہ عظمت، یہ مقام یا یہ کرامت ان کو عطا کی ہے کہ آج 70,000 فرشتے اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں کہ جو معاویہ کا انتقال ہو گیا اس کی نماز جنازہ پڑھو یا نماز جنازہ میں شریک ہوں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سن لی تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ پسند فرمائیں، آپ اجازت عنایت فرمائیں تو میں زمین کو سمیٹ دوں اور آپ نماز جنازہ پڑھ لیں، یعنی اپنے غلام کا نماز جنازہ پڑھ لیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسبات میں جواب دیا، یعنی ہاں میں جواب دیا۔ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اپنے دونوں پر کھولے، ان کو زمین پہ مارا، زمین سکڑ گئی اور حجابات ہٹ گئے۔ اب وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو میت ہے وہ مدینہ پاک میں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقام تبوک سے تھوڑا سا پہلے ہیں اور مدینہ پاک سے باہر ہیں، یعنی مدینہ پاک اور تبوک کے درمیان میں ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ مدینہ پاک اور تبوک کے درمیان میں ہے، یعنی آج کے دور میں آپ سمجھے تو تقریباً 90 کلومیٹر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک سے باہر تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے جبریل امین علیہ السلام کے پر مارنے کے اوپر زمین کو سمیٹ دیا، حجابات کو ہٹا دیا۔ اب سیدنا معاویہ کی جو میت ہے، جسد خاکی جو ہے وہ سامنے پڑا ہوا ہے، اور پیچھے 70,000 فرشتے صفے باندھ کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاویہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ اللہ والو، یہ اعزاز سیدنا معاویہ کو جو حاصل ہوا ہے
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام پہ نہ ہوتے ہوئے بھی، مقیم نہ ہوتے ہوئے بھی، حالت سفر کے اندر مسافر کے طور پہ بھی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اور پھر دوسرا اعزاز اللہ رب العزت نے کیا دیا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو اتارا ہے کہ جاؤ میرے معاویہ کا، میرے محبوب کے غلام کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ جا کر پڑھو۔ تو یہ سب انعامات یا یہ سب مقامات یا یہ عظمت جو ہے یہ کس کی بدولت ملی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اگر کہو تو ایک روایت اور سنا دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک سے باہر تشریف فرما ہے، یعنی شہر نبی جو ہے مدینہ المنورہ جو ہے اس سے باہر جو ہے وہ تشریف فرما ہے۔ ایک نماز جنازہ، ایک میت جو ہے وہ گزری، یعنی جنازہ جو ہے وہ گزرا، تو جو جنازے کے لواحقین تھے وہ دوڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ نماز جنازہ تو پڑھا دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پاس بیٹھے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر تحقیق کرو کہ میت کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے، کوئی واجب الادا رقم تو نہیں ہے۔ تو صحابہ گئے اور انہوں نے جا کے جب تحقیق کی، پوچھ گچھ کی، تو معلوم ہوا کہ میت کے ذمے 4 درہم قرض ہے، مقروض ہے، واجب الادا رقم 4 درہم ہے۔ آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع دی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جاؤ جا کر نماز جنازہ اپنے بھائی کی پڑھو، نماز جنازہ میں شریک ہو جو میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یعنی بحیثیت نبی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کر دیا کہ جس کے ذمے کوئی قرض ہو جب تک قرض ادا نہیں ہو جاتا میں نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تو اللہ والو فوراً جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ رب نے سلام بھیجا ہے، سلام قبول فرمائیں اور نماز جنازہ پڑھانے کی تیاری کریں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے کی آپ تیاری کریں اور اعلان کر دیں کہ جو اس نماز جنازہ میں شریک ہوگا میں اس کو بھی بخش دوں گا، اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ یا رسول اللہ اس میت کے ذمے جو 4 درہم قرض تھا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں وہ ادا کر آیا ہوں، اب اس میت کے ذمے کوئی رقم واجب الادا نہیں ہے، اس لیے آپ اٹھیے، تیاری کیجئے اور نماز جنازہ پڑھائیں اور آپ کے غلام بھی اس میں جو ہے وہ شرکت کریں، یعنی نماز جنازہ پڑھیں اور آپ یہ اعلان کر دیں، یہ بشارت دے دیں اپنے غلاموں کو کہ جو اس نماز جنازہ میں شریک ہوگا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کملی والے حیرت زدہ ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبریل یہ مقام اس کو کیسے مل گیا؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ روزانہ 100 بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی 100 بار روزانہ یہ سورۃ اخلاص پڑھتا تھا۔ یہ وہ سورت ہے جس میں رب کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا، اللہ کی تعریف و توصیف اس کے اندر ہے، اللہ کی الوہیت ربوبیت کا ذکر اس کے اندر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کو یہ صورت بہت محبوب ہے، تو جب کوئی یہ پڑھتا ہے جو اس صورت کو محبوب بنا لیتا ہے پھر وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے رات سونے سے پہلے 100 بار قل هو اللہ احد دائیں کروٹ لیٹ کر پڑھی، پڑھتے پڑھتے بے شک درمیان میں 50 بار پڑھی، 25 بار پڑھی، 70 بار پڑھی، 90 بار پڑھی، سو گیا، آنکھ لگ گئی، کوئی اس کے اوپر قدغن نہیں ہے، دائیں کروٹ لیٹ کے باوضو سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 100 بار پڑھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن میدان معاشر میں جب وہ آئے گا رب اس کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے تو دنیا میں دائیں کروٹ لیٹ کر سورۃ اخلاص پڑھتا رہے، اب دائیں طرف سے جنت میں داخل ہو جا، تیرا کوئی حساب نہیں ہے، نہ تیرا نامہ اعمال دیکھوں گا اور نہ ہی تجھے پل صراط پہ ڈگمگانے دوں گا، بس تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جا۔ اب فرشتے کیا کریں گے؟ اپنے پروں پہ بٹھائیں گے، پل صراط اس کو پار لگائیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ انعام کس کے لیے ہے؟ جو رات سونے سے پہلے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھے گا اس کو یہ انعام ملے گا۔
اب یہ احادیث کی روشنی کے اندر جو سورۃ اخلاص کی فضیلت ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے. یہ کسی بابے کا، کسی ملنگ کا، کسی رسالے کا، کسی کتاب کا عمل نہیں ہے کہ میں جھوٹے فضائل جو ہے اس کے پاؤں باندھ کے بیان کروں تاکہ آپ یہ عمل کرنے پہ تیار ہو جائے. اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی. اب اللہ رمضان مبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں، گھر میں مالی تنگ دستی ہے، گھر میں جادو ہے یا قرض ہے، اس نے آپ کو اتنا جکڑ لیا ہوا ہے کہ کوئی قرض اترنے کے اسباب پیدا نہیں ہو رہے. بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں، وقت آ گیا ہے، کوئی اسباب نہیں ہے، یا وقت طے ہو گیا ہوا ہے، تاریخ طے ہو گئی ہوئی ہے، لیکن جہیز کے لیے، کھانے کے لیے، انتظامات کے لیے روکڑا نہیں ہے، کوئی رقم نہیں ہے. گھر میں جادو ہے، وہ نہیں ٹوٹتا، جادو ٹوٹتا ہے پھر جادو ہو جاتا ہے، بندش کھلتی ہے پھر بندش لگ جاتی ہے. گھر سے بیماریاں نہیں نکلتی، ایک بیمار جب اٹھتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے یا دوسرا بستر پہ لیٹ جاتا ہے. اس طرح گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، فساد ہے، یا نظر بد ہے وہ کھائے جا رہی ہے، یا باہر کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں، یا گھر کے معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. کسی طرح کے مسئلے نے آپ کو پریشان کیا ہوا، جس طرح بیٹیوں کے مسائل ہوتے ہیں، اولاد کے مسائل ہوتے ہیں، لڑکوں کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے روزگار کے مسائل ہوتے ہیں، کسی طرح کے مسئلے نے اللہ والو آپ کو جکڑا ہوا ہے. تو میں نے تھوڑے دن پہلے بیان کے اندر اس راز کو فاش کیا تھا، آپ حضرات تک اس بات کو پہنچایا تھا کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی جو ولایت ہے وہ سورۃ اخلاص کے زیر اثر چلتی ہے. یعنی سلسلہ عالیہ چشتیہ کے جتنے بھی بزرگان چلے آ رہے ہیں آج تک، ان کا جو فیضان ہے یا ان کی ولایت کا جو اثر ہے یا ان کی ولایت کا جو نور ہے وہ سارے کا سارا فیضان ہے سورۃ اخلاص کا. کیوں کہ جو سلسلہ علیہ چشتیہ کی جو ولایت ہے وہ زیر اثر ہے سورۃ اخلاص کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس لیے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ 14,000 مرتبہ روزانہ قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ 14,000 مرتبہ روزانہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ پڑھتے تھے. جب قطب الدین بختیار کاکی جو بابا فرید کے مرشد ہیں، تو قطب الدین بختیار کاکی کے جو مرشد ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہادی اور مرشد کون ہیں؟ عثمان ہارونی. جب بغداد کی مسجد میں پہلی ملاقات عثمان ہارونی کے ساتھ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی تو آپ نے اپنی بارگاہ میں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو قبول فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ میرے سلسلے کے اندر، توجہ رکھیے گا، میرے سلسلے کے اندر سورۃ اخلاص کا خاص عمل ہے. میرے سلسلے کے اندر سورۃ اخلاص کا خاص عمل ہے، پہلے وہ تو عمل کر لے، اس کے بعد تجھے میں مرید کر لوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ کون سا عمل ہے جو میں نے کرنا؟ آپ نے فرمایا کہ وہاں بیٹھ کے میرے سامنے 1,000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو، 1,000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے شیخ کی صحبت میں بیٹھ کے، آپ کے حجرے میں بیٹھ کے اس مسجد میں نے 1,000 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھی. پڑھنے کے بعد میں شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے آ کر عرض کی کہ شیخ وہ عمل جو آپ نے تلقین فرمایا تھا وہ میں نے کر لیا ہے. تو میرے شیخ نے پوچھا کہ معین الدین تو نے 1,000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی ہے، تجھے کیا ملا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ میں جو دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، یعنی جو اس دنیا کے اندر چرند پرند ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، جنات ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، پوری دنیا میں بسنے والے انسان ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، کسی کے اوپر جادو ٹونا نظر بد ہے ان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. ساری مخلوق اس دھرتی کے اوپر یوں ہے جیسے میری ہتھیلی کے اوپر سرسوں ہو. میں اپنی ہتھیلی کے اوپر اس ساری مخلوق کو اس دھرتی کے اوپر جو بس رہی ہے اس کو دیکھ رہا ہوں. تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ منزل ملی ہے، منزل مل گئی ہے، لیکن جو چاہتے تھے وہ ابھی وہ مقام نہیں ملا، لہذا تو اس عمل کو لوٹا، دوبارہ جو ہے وہ اس عمل کو کر. تو میں نے دوبارہ جو ہے رات کو 1,000 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد شیخ کی اجازت پہ، شیخ کے تلقین فرمانے پہ پڑھی. تو جب میں وہ عمل کر کے دوبارہ شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو شیخ نے پوچھا کہ اب کیا ملا، اب کیا دیکھتے ہو؟
تو میں نے عرض کی کہ شیخ پہلی بار جب میں نے 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھی تو ساری دنیا کے اوپر میرے حجابات ہٹ گئے، ساری دنیا کو میں اپنے سامنے یوں دیکھتا تھا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ اب میں نے جب دوسری بار 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھی ہے، اب میں زمین پہ نگاہ ڈالتا ہوں تو تحت ثری تک سب دیکھتا ہوں، اگر آسمان پہ نگاہ ڈالتا ہوں تو عرش تک ہر مخلوق میرے سامنے ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب ہمیں منزل مل گئی ہے۔ تو عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ بن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا، یعنی بیعت کیا۔ یہ میں نے سارا پیچھے جو پس منظر ہے وہ بھی بیان کر دیا مختصر الفاظ کے اندر، تاکہ جو چشتی حضرات ہیں ان کو بھی علم ہو جائے کہ ہمارے سلسلے کی ولایت جو ہے وہ کس سورہ مبارکہ کے زیر اثر چلتی ہے۔ تو اللہ سورۃ اخلاص اب پیچھے سے چلی آ رہی ہے۔ عثمان ہارونی نے پڑھی، انہوں نے معین الدین کو کروائی، معین الدین نے قطب الدین مختار کاکی کو کروائی، قطب الدین مختار کاکی نے بابا فرید کو کروائی، بابا فرید نے آگے نظام الدین اور مخدوم ساور پاک رحمۃ اللہ علیہ کو کروائی۔ اس طرح سے چشتیہ میں یہ فیض جو ہے وہ سورۃ اخلاص کا چلا آ رہا ہے۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنی حیاتی کے اندر نفس نفیس ہوش و حواس میں اپنے متعلقین کو ایک چھوٹا سا عمل جو ہے وہ عنایت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو میں نے کمایا، توجہ رکھیے گا، جو میں نے کمایا وہ ایک طرف، جو میرے مرشد نے عطا کیا وہ ایک طرف۔ اب سنو، جو میرے مرشد نے، آپ کے مرشد کون ہیں؟ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ جو میرے مرشد نے عطا کیا وہ صابر لے گیا۔ وہ کون لے گیا؟ صابر لے گیا۔ جو ساری زندگی میں نے کمایا وہ نظام الدین لے گیا، وہ نظام الدین لے گیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جیسے ساری زندگی میں نے ریاضت کی یعنی سورۃ اخلاص کی، اب میرا کوئی بھی متعلقین میں میرا کوئی بھی مرید جو ہے، میرے مریدین سالکین میں سے کوئی بھی 71 مرتبہ سورۃ اخلاص کو بسم اللہ شریف کے ساتھ 90 دن پڑھے گا تو اللہ وہی مقام اس کو عطا کرے گا جو مجھے 1000 پڑھنے پہ ملا تھا، وہی مقام اس کو اللہ عطا کرے گا جو بعد میں 1000 پڑھنے پہ مجھے ملا تھا۔ یعنی کمائی ہم نے کی ہے، محنتیں ہم نے کی ہیں، تم صرف اتنی سی محنت کر لو کہ 71 بار روزانہ پڑھ لو، اللہ وہ مقام دے دے گا جو عثمان ہارونی کے ہاتھ کے اوپر مرید ہو کے مجھے 1000 بار پڑھ کے ملا تھا۔ پھر آپ نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ 71 مرتبہ سورۃ اخلاص روزانہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اول و آخر 71 بار ہی جو ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے اور سب سے افضل ہے، اور اگر درود ابراہیم وقت کی قلت ہو نہ پڑھا جا سکے تو کوئی ایک درود پاک جو ہے وہ مختص کر لے، اس کو مخصوص کر لیں، وہ پھر آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ روزانہ نیا درود پاک نہیں پڑھنا، یعنی یہ نہیں کرنا کہ روزانہ کبھی کوئی درود پاک اور کبھی کوئی درود پاک۔ اصل جو عمل ہے اس کے ساتھ جو درود پاک ہے وہ درود ابراہیم ہی ہے۔ تو 71 مرتبہ درود ابراہیم اول، 71 مرتبہ درود ابراہیم آخر پہ پڑھیں گے، اور درمیان میں 71 مرتبہ آپ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ پڑھیں گے۔ 90 دن کا یہ عمل ہے۔ جگہ کا تعین کر لینا ہے، ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور ایک وقت کا تعین کر لینا ہے، جگہ اور وقت ایک ہو، 90 دن بغیر ناگے کے پڑھو گے۔ تو بابا فرید رحمت اللہ فرماتے ہیں اس عمل کی قیامت تک آنے والے ہر میرے چاہنے والے کو اجازت ہے، جب یہ تم عمل مکمل کر لو گے تو ہر چیز تمہیں یوں نظر آئے گی جیسے تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ سب کچھ ہوگا، چرند پرند کو تم دیکھو گے، جنات کو تم دیکھو گے، کسی کے اوپر نگاہ ڈالو گے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کو جادو ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یا اس کو کالی نظر نے کھایا ہے یا نہیں کھایا، یا جو تعویذات ہیں جادو ہے وہ کہاں پہ دفن کیا گیا ہے۔ جو اللہ سے معلوم کرنا چاہو گے رات کو یہ پڑھ کے سو جاؤ گے، اللہ خواب میں سب کچھ تمہیں دکھا دے گا۔ جو جو اس کی پھر ریاضت بڑھتی جائے گی، حجابات ہٹتے جائیں گے، پھر ظاہری آنکھوں سے بھی تمہیں نظر آتا جائے گا۔ تو اللہ نے اس عمل کی اجازت حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے دی ہے، میں صرف محض آپ تک اس عمل کو پہنچا رہا ہوں۔
تو آپ میں سے وہ تمام حضرات جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں، گھریلو لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جادو کی وجہ سے پریشان ہیں، کہتے ہیں جی بار بار جادو ہو جاتا ہے، تو اللہ والو ایک کڑوی گولی نگل لو، پی کاٹ لو، 90 دن کا یہ عمل ہے، ایک وقت کا جو ہے وہ تعین کر لو، ایک جگہ کا تعین کر لیں، وہاں بیٹھ کے 90 دن 3 مہینے آپ نے سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اگر آپ درود ابراہیم کے بجائے کوئی چھوٹا درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو اللہ والو یہ کل جو ہے صرف 10 منٹ کا 15 منٹ کا عمل ہے، 10 منٹ درود پاک پڑھنے پہ لگیں گے اور 5 منٹ آپ کے لگیں گے سورۃ اخلاص پڑھنے پہ، 15 منٹ کا کل عمل ہے۔ اور اگر آپ درود ابراہیم کے ساتھ پڑھتے ہیں جیسے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے تلقین فرمایا تو پھر نفع بھی زیادہ ہوگا، تو پھر لگے گی آپ کے 25 منٹ، کتنے لگے گے؟ 25 منٹ، 71 بار 10 منٹ میں آپ درود پاک پڑھو گے، پھر 71 بار آپ 10 منٹ میں درود پاک پڑھو گے، 5 منٹ درمیان میں سورۃ اخلاص پڑھو گے، اور اگر تھوڑی سی رفتار کم ہے تو آدھے گھنٹے کا عمل ہے، آدھے گھنٹے کا ایک عمل کر لو، ساری مصیبتوں سے جان چھٹ جائے گی، رزق کی بندش ہے تو دور ہو جائے گی، صحت کی بندش ہے تو دور ہو جائے گی، روحانی بندش لگی ہے تو وہ دور ہو جائے گی، رجت نے آپ کو کھپایا ہے، مارا ہے، رجت میں پھنس چک گئے ہیں، ابھی رجت کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، تو یہ اتنے عمل کے ساتھ اس کا بھی علاج ممکن ہے، اس کا بھی علاج جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اس طرح بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو یہ عمل جو ہے بیٹیاں بھی کریں، والدین بھی جو وہ کر سکتے ہیں، بیٹوں کے روزگار کا مسئلہ ہے تو بیٹے بھی یہ عمل کریں، ان کے والدین بھی یہ کر سکتے ہیں، جادو کا مسئلہ ہے تو سارے گھر والے مل کے یہ عمل جو ہے وہ کریں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو تب یہ عمل جو ہے وہ آپ کریں، باہر جانا ہے، باہر کے جو اسباب ہیں وہ پیدا نہیں ہو رہے، جنہوں نے جانا ہے وہ بھی یہ عمل کریں، ان کے والدین، ان کے لواحقین عزیز وقار بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور آخر میں وہ لوگ جو محض اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت چاہتے ہیں وہ یہ عمل ضرور کریں تاکہ ان کے حجابات جو ہے وہ ہٹ جائیں، اللہ اور بندے کے درمیان میں جو پردے ہیں وہ ہٹ جائیں۔ وہ حضرات جو بار بار مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے دل کی آنکھ روشن ہو جائے، جو دل کی آنکھ روشن کرنا چاہتے ہیں، سلوک طے کرنا چاہتے ہیں، منازل طے کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، وہ یہ عمل جو ہے یہ لازمی کریں۔ مختصر سا عمل ہے، کوئی خاص شرائط نہیں ہے، صرف ایک ہی شرط ہے کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، کوئی کپڑے کی کوئی جلالی جمالی پرہیز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوبارہ عمل کو دہرا دیتا ہوں، 71 مرتبہ درود ابراہیم اول و آخر، درمیان میں 71 مرتبہ سورۃ اخلاص بسم اللہ شریف کے ساتھ 90 دن کا یہ عمل ہے، ناگے کے بغیر، ناگا نہیں کرنا۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسی انہونی ہو جاتی ہے کہ ناگا ہو جاتا ہے، ورنہ تو ناگا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی ناگا ہو جاتا ہے تو اگلے دن جو ہے اسی تعداد کو ڈبل پڑھ کے اس ناگے کو ختم کر دیں گے آپ۔ اور اگر کسی وقت خدا نخواستہ آپ نے رات کو تہجد کے وقت پڑھنے کا وقت رکھا ہوا تھا تو آپ کی آنکھیں نہیں کھلی، اب ناگا ہو گیا، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب سو کے اٹھیں فجر کی نماز پڑھیں، ساتھ ہی اپنا عمل کر لینا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ عملیات کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ رات میں آنکھ لگ گئی، کوئی شرعی عذر ہو گیا تو آپ کا ناغا ہو گیا، تو اگلے دن کی ظہر کی نماز سے پہلے زوال کے وقت سے پہلے آپ اگر وہ عمل کر لیتے ہیں تو وہ ناغا گنا نہیں جاتا، آپ کا معمول کا وظیفہ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، عمل ٹوٹتا نہیں ہے، ریاضت ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو یہ مرد حضرات کے لیے ہو گیا۔ اب خواتین ہماری بہنیں جو ہیں وہ یہ عمل کرنا چاہیں تو جب وہ یہ عمل کریں تو انہوں نے اس عمل کو تسخیر کی نیت سے جو ہے وہ کرنا ہے، تاثیر کی نیت سے جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو جب ان کے ایام کے دن شروع ہو جائیں تو اس عمل کو بند نہیں کرنا، اس کو ذکر کی نیت سے جاری رکھنا ہے، ناغا نہیں کرنا۔ ناغا ان وظائف کے اندر عورتوں کو کروایا جاتا ہے یا کروانا مجبوری ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، جن میں ہم نے عمل کو باموکل کیا ہوتا ہے، یعنی جنات کے ساتھ رابطے میں آنا ہوتا ہے، جس کو دعوت دینا کہتے ہیں، باموکل عمل کہتے ہیں، جنات کے ساتھ واسطہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو ان دنوں میں، پھر ایام کے دنوں میں عورت یہ کام کرے گی تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے یہ عمل پھر ان دنوں میں بند کروا دیا جاتا ہے، وگرنہ ان دنوں میں بھی عورت یہ عمل کر سکتی ہے، کیونکہ وہ قرآن کی نیت سے تو پڑھ نہیں رہی، وہ تو پڑھ رہی ہے ذکر کی نیت سے، وظیفے کی نیت سے، عمل کی نیت سے، چلے کی نیت سے وغیرہ وغیرہ۔ تو ممنوع نہیں ہوتا، صرف ممنوع اس لیے اس کو کر دیا جاتا ہے کہ کہیں جان کو خطرہ نہ ہو۔ تو جب آپ اس عمل کو محض تاثیر کے لیے،
اپنے دل کی آنکھ روشن کرنے کے لیے پڑھ رہے ہوں گے، اپنے گھریلو مسائل کے لیے پڑھ رہے ہوں گے، رجعت کے علاج کے لیے آپ پڑھ رہے ہوں گے، گھریلو لڑائی جھگڑوں سے نکلنے کے لیے پڑھ رہے ہوں گے، اپنی صحت بدنی اور روحانی کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، اولاد کی بہتری کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس طرح کی نیتوں کے اندر عورت کو چھٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب وہ 8-10 دن چھٹی کرے گی تو اس کی زبان میں تاثیر جو جتنی آئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ 8-10 دن جب وہ زبان چرخے کی طرح غیبت کرے گی، چلے گی، تو جو قرآن کے اثرات آئے ہیں یا سورۃ اخلاص کے جو اثرات آئے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ جب وہ دوبارہ 10 دن کے بعد بیٹھے گی تو کل بھی بھوکے تو پھر آج بھی بھوکے، یعنی جہاں سے چلے تھے دوبارہ وہیں پہ آ گئے، زیرو پہ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہماری ماں بہنوں نے اس بات کا جو ہے نا وہ احتیاط کرنی، اس بات کی۔ اگر پیر ہی، کل بھی دیکھیں شیخو پورہ سے لوگ آئے، ملتان سے بھی کچھ لوگ آئے، کچھ اور شہروں سے بھی لوگ آئے، کل ایک دن میں 3 لوگ آئے ہیں، یعنی 3 پیر حضرات آئے ہیں جنہوں نے یہاں کی اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ حضرت صاحب ہم عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، ہم روحانیات سیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں تو کوئی بات نہیں کہی، اب کہہ رہا ہوں، وہ مہمان ہیں اللہ اس کے رسول کے، میں نے جو ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہوتی ہے وہ بیان میں کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے جب لوگ یہاں شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل پر آتے ہیں تو جو ہم ان سے پیار کر سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں، جتنے ہمارے پاس وسائل ہیں الحمدللہ اس کے اندر رہتے ہوئے ہم کرتے ہیں، تو ہم ادھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تینوں حضرات نے کس خواہش کا اظہار کیا کہ حضرت صاحب ہم پیری مریدی سیکھنا چاہتے ہیں، یعنی پیر بننا چاہتے ہیں، ہم عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، ہم روحانیات سیکھنا چاہتے ہیں۔ پیچھے کیا تھا کہ جی ہمیں مخلوق کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا۔ نو روکڑا شافی اتنا چوچا نہیں ہے کہ پیچھے کیا ہے، پیچھے روکڑا ہے، دنیا ہے کہ دنیا آئے گی۔ باقی یہ بری بات نہیں ہے، اگر کوئی محنت کرتا ہے، سیکھتا ہے اور اپنے فن کے، اپنے وقت کے پیسے لیتا ہے تو یہ حلال ہے، شرعاً جائز ہے۔ اب جب ان تینوں ہستیوں نے، تینوں پیروں نے، پیر اعظام نے جب اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم پیر بننا چاہتے ہیں، ہم عامل بننا چاہتے ہیں، ہم روحانیات یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، تو میں نے خاموشی اختیار کی۔ ذرا مہمان میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ میری زندگی میں، نہیں توجہ کر رہے، مزہ نہیں آ رہا بات کا، میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر وہ تینوں پیر حضرات میری زندگی میں یا اپنی زندگی میں رجعت سے نکل گئے تو جو میری زندگی میں بڑے بڑے معجزات رونما ہوئے ہیں نا، جن سے میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ جو 100% ناممکن تھا مگر ممکن ہو گیا، یہ معجزہ ہو گیا نا، عقل میں نہیں آ رہا، معجزہ ہو گیا۔ تو ایسے معجزات میں سے ایک معجزہ ہوگا اگر وہ تینوں اشخاص جو کل آئے ہوئے تھے مختلف شہروں سے، وہ رجعت سے نکل گئے تھے، جبکہ ان کی خواہش کیا ہے کہ ہم پیر بن جائیں، ہم عامل بن جائیں، ہم پھر جو ہے لوگوں کا کام کریں گے، پھر ہمیں پیسہ آئے گا۔ میں نے پہلے کہا ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے، فن ہے، وہ سیکھتے ہیں، ان کا روزگار ہے، جائز ہے، شرعاً جائز ہے۔ میں کیا سمجھا رہا ہوں کہ اگر وہ اپنی زندگی میں اس رجعت جیسے کینسر سے نکل جاتے ہیں تو یہ ایک معجزہ ہوگا ان معجزات میں سے جو میری زندگی میں ہوئے ہیں، یا ان کی زندگی میں ایک معجزہ ہوگا۔ اگر میں عقلی طور پہ، علمی طور پہ بات کروں، ناممکن ہے۔ اس قدر بری رجعت کا وہ شکار ہے، اس قدر وہ بری رجعت کا شکار ہے، ناممکن ہے۔ یعنی انسانی علم، انسانی تصرف وہاں تک جا ہی نہیں سکتا کہ ان کو کلیئر کر دے۔ ہاں معجزہ تو اور بات ہوتی ہے نا، وہ تو قدرت کی طاقت ہوتی ہے، اللہ کی طاقت ہوتی ہے، بندے کا اشارہ ہوتا ہے، وہ تو بات اور ہو جاتی ہے۔ اللہ ان کو اپنی قدرت کاملہ سے، رجعت سے نکال دے تو وہ نکل جائیں، میرے آپ سے، وظائف سے، تعویذ دھاگے سے، مشقت اور ریاضت سے زندگی بھر نہیں نکل سکتے، زندگی بھر نہیں نکل سکتے۔ اب یہ تینوں حضرات کا بیٹا لاڈلا ہے، میں آ رہا ہوں بات کی طرف، بیٹا لاڈلا ہے یا بیٹی لاڈلی ہے، جتنا یہ اس کو سوچیں گے ان کی انرجی ادھر منتقل ہوتی جائے گی۔ یہ تو اپنی غلطیوں سے مرے، ان کی اولادیں ان کے اعمال کی وجہ سے بھینڈ چڑھ جائیں گی۔ جس طرح ماں نے وظیفے پڑھے دنیا بنانے کے لیے یا اپنی آخرت بنانے کے لیے یا جس مقصد کے لیے بھی پڑھے، چلو ماں نے تو کی ایک غلطی، تو بیٹی کی غلطی کیا ہے؟ کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب ماں کے ساتھ کیونکہ اس کی اٹیچمنٹ ہے بیٹی کی،
یا ماں کی ادھر اٹیچمنٹ ہے یا بیٹی کی ادھر اٹیچمنٹ ہے، دونوں کا اورا کیا ہے؟ مطابقت رکھتا ہے، کمپیٹیبلٹی ہے، کیمسٹری ملتی ہے، ان کی پیئرنگ ہو رہی ہے، تو جو ماں ویڈیو کال کرے گی، آڈیو کال کرے گی، بار بار سوچے گی، بار بار بیٹی کا خیال ذہن میں لے کر آئے گی، توجہ کرے گی، تو جو حالات ماں کے ہیں اس سے بھی بدتر حالات بیٹی کے ہو جائیں گے، اس سے بدتر حالات بیٹی کے ہو جائیں گے۔ اب اللہ اسی طرح ایک معصوم بچہ ہے، پہلا بچہ ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، 5واں ہے، 8واں ہے، کوئی بھی نمبر ہے، اس کو توجہ دی میں نے تو میری انرجی اس میں منتقل ہونا شروع ہو جائے گی، اس کو توجہ دی آپ نے تو آپ کی انرجی اس میں منتقل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر ماں توجہ دے گی، انڈر فوکس رکھے گی، انڈر سٹرونگ کنسنٹریشن رکھے گی، تو وہ بچہ ماں کا لاڈلا بن جائے گا۔ پھوپھی اپنے انڈر فوکس کرے گی، انڈر کنسنٹریشن کرے گی، تو وہ پھوپھی کا لاڈلا ہو جائے گا، خالہ کا لاڈلا ہو جائے گا، یا کوئی بھی رشتہ گھر میں ہے اس کا وہ لاڈلا ہو جائے گا، اس کی اٹیچمنٹ ادھر بڑھ جائے گی، پھر یہاں تک اٹیچمنٹ بڑھ جائے گی کہ وہ ماں کے ساتھ سوئے گا بھی نہیں۔ یعنی دن میں چلو بچے ہوتے ہیں نا، کھیلتے رہتے ہیں، جہاں کھانے کو ملے گا، کھیلنے کو ملے گا، بچے وہیں خوش رہتے ہیں، یا کوئی اور بچے ہیں تو ان کے ساتھ وہ کھیلتا رہے گا، خوش رہے گا، لیکن رات کو بچے ماں کے پاس ہوتے ہیں تو وہ اتنا اٹیچ ہوتا جائے گا، اگر انرجی منتقل ہوتی جا رہی ہے تو وہ بچہ رات کو بھی اسی رشتے کے پاس رہے گا، یعنی دادی ہے تو دادی کے پاس، اس طرح نانی ہے تو نانی کے پاس، پھوپھی ہے تو پھوپھی کے پاس، اگر خالہ آئی ہوئی ہے تو خالہ کے پاس رہے گا، وہ ماں کو بھول جائے گا۔ کیوں بھول رہا ہے؟ کہ اس کو انرجی اٹریکٹ کر رہی ہے، انرجی اٹریکٹ کر رہی ہے۔ اب آؤ طریقت میں یا تصوف میں یا پیری مریدی کی طرف، جو مرید مرید صادق ہوگا، جو مرید صادق ہوگا، اپنے مرشد کی آنکھوں کا تارا ہوگا، خدمت گزار ہوگا، اطاعت کرنے والا ہوگا، فرما بردار ہوگا، تو مرشد کی توجہ اس مرید کے اوپر زیادہ ہوگی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ ایک دن مرشد اس مرید کو اپنے ہی رنگ میں رنگ دے گا، اپنے ہی رنگ میں رنگ دے گا۔ جو ادھر کمالات ہیں یہ تمام کمالات ادھر منتقل ہو جائیں گے۔ اب اللہ والو، یہ ہے سائنس یا یہ ہے میکانزم کہ ایک وقت لگے گا ادھر کی انرجی ادھر منتقل ہوتے ہوئے۔ ہمیں لوگ آ کر کیا کہتے ہیں؟ حضرت صاحب اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے، حضرت صاحب پاکستانی کو باتیں تو بڑی مٹھیاں مٹھیاں کرنیاں آتی ہیں نا، لیپا پوچھی تو بڑی کر دینے، یہ تو کھلوتے بندے تو کپڑے لا دیں پھڑ گئے، تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کریں۔ حضرت صاحب اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے، بارگاہ رسالت میں آپ کی رسائی ہے، آپ کے پاس موکلات ہیں، آپ کے پاس جنات ہیں، تو صاحب ہمارے پہ بھی رحم کریں، ہمیں بھی کوئی عطا کرے۔ میں کہ اے ہے گئے لایا ریموٹ ہے گئی یا اے تسبیح ہے گیا تو لایا۔ بھائی یہ کمالات ولایت یا یہ فیضان یا یہ کتابی علم ایک پل میں منتقل نہیں ہو سکتا۔ جب یہ کتابی علم ایک لمحے میں منتقل نہیں ہو سکتا، یا ایک گھنٹے میں، ایک ساتھ میں، ایک دن میں منتقل نہیں ہو سکتا، تو باطن ایک دن میں یا ایک گھڑی میں، ایک ملاقات میں منتقل ہو جائے گا۔ اور کیوں تہاڈی مت ماری گئی؟ کیوں تہاڈی مت ماری گئی؟ آ کر ایسے تقاضے کرو گے، ایسے سوال کرو گے کہ اپنا جاہل ہونا ثابت کر رہے ہوتے، اور دوسرے بندے کو بھی پریشان کرتے ہو، اپنے بزرگوں کو بھی جا کے پریشان کرتے ہو، اور یہ ثابت کرتے ہو کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں، ہم اس کے اہل نہیں ہیں۔ دو باتیں، حضرت سیدنا عباس، کس نے نام سنا ہوا؟ مولا عباس کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے یمن کی گورنرشپ مانگی۔ کس کی گورنرشپ مانگی؟ یمن کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی، گورنر نہیں بنایا، گورنر نہیں بنایا، حکومتی منصب نہیں دیا۔ جب فیصلہ ہو گیا گورنر کسی اور کو بنا دیا، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے، اپنے چچا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو آپ کے نفس کے اوپر حاکم مقرر کر رہا ہوں۔ میں آپ کو، دوبارہ دہراتا ہوں، میں آپ کو آپ کے نفس کے اوپر حاکم مقرر کر رہا ہوں کہ اپنے نفس کا خیال کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کی تربیت کے لیے کہ جو عہدہ مانگے اس کو کبھی عہدہ نہ دیا جائے، اس کے اہل نہیں ہوتا۔ جو آ کر ولایت مانگے،
جو آ کر فیضان مانگے، جو آ کر تصرف مانگے، جو آ کے تاثیر مانگے، وہ اس کا اہل نہیں ہوتا، پہلی بات۔ دوسری دلیل میں نے یہ دی ہے کہ اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بننا چاہتا ہے، قاری اس کو بنانا بھی چاہتا ہے، آپ بھی اس کو بنانا چاہتی ہیں، آپ کی خواہش بھی ہے، کیا قاری اس کو ایک دن کے اندر حافظ قرآن بنا سکتا ہے؟ یا ایک نشست کے اندر، ایک ملاقات کے اندر، یا ایک جماعت کے اندر اس کو حافظ قرآن نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے بچے کو عالم دین بنانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ علماء کے پاس لے جاتا ہے، مدرسے میں لے جاتا ہے، اب عالم اپنا علم منتقل بھی کرنا چاہتا ہے، بچہ عالم بننا بھی چاہتا ہے، ماں باپ کی خواہش ہے، کیا ایک گھڑی میں ممکن ہے؟ جب ظاہری علم ایک گھڑی، ایک ملاقات میں، یا جو ایک پیریڈ ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے، اس میں منتقل نہیں ہو سکتا، تو کمالات ولایت ایک گھڑی میں منتقل ہو جائے۔ مولا علی کے، میں اسرار دے رہا ہوں، راز دے رہا ہوں، کان کھلے رکھیے گا، یہ جو لوگ آ کے تصرف مانگتے ہیں، اختیار مانگتے ہیں، منصب مانگتے ہیں، خلافت مانگتے ہیں، یہ ان کو سنا رہا ہوں۔ مولا علی کو سب سے زیادہ کمالات ولایت بارگاہ رسالت سے ملے ہیں۔ کہاں سے ملے ہیں؟ بارگاہ رسالت سے، کمالات ولایت۔ اب یہ ان کی خیرات چلی آ رہی ہے، جو مولا علی سے جتنا زیادہ پیار کرے گا اس کو اتنا ہی فیضان زیادہ ملے گا۔ تو مولا علی کو یہ کمالات 23 سالوں میں ملے ہیں۔ کتنے سالوں میں ملے ہیں؟ 23 سالوں میں ملے ہیں۔ تو ادھر آ کے کہتے ہیں حضرت صاحب یہ 2 درجن کیلے ہیں، خلافت دے دو۔ حضرت صاحب یہ ملتان کا سون حلوہ ہے یا خوشاب کا ڈوڈا ہے، یہ 2 ڈبے اس کے ہیں، بس تسی ان لجپال سانو نواز دو۔ بھائی اگر ولایت یوں ملتی تو سب سے پہلے میں خرید کے اپنے بچوں کو نہ دیتا۔ میں جب اس کے اسرار بھی الحمدللہ سرکار کی نگاہ کرم سے کچھ جانتا ہوں، کچھ مجھے سمجھ بوجھ بھی ہے، تو میں یہ سب کچھ بازار سے خرید کے اپنے بچوں کو نہ دوں، تمہیں دینی ہے میں نے۔ تو میں نے کیا دلیل دی ہے کہ ولیوں کے امام کون ہیں؟ مولا علی۔ تو مولا علی کو مولا بنتے، آئے ہائے کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے مولا کہنے پہ، حضرت علی کو مولا علی بنتے 23 سال لگے ہیں، ولیوں کا امام بنتے 23 سال لگے ہیں۔ ان کے مرید صادق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرشد کامل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تیرے میرے میں تو شک کی شک ہے، تیرے میرے میں تو شک کی شک ہے، کہیں مرید میں شک ہے، کہیں مرشد میں شک ہے، کہیں دونوں میں شک ہے، ہم میں تو شک کی شک ہے، اور جہاں پہ شک نہیں ہے وہاں 23 سال لگے ہیں۔ تو درجن کیلیاں دے کم چلان دے آئے، درجن کیلیاں دے یا ایک کاٹن دا سوٹ دے کے تو کہنا کم چل جائے گا؟ بھائی یہاں تو گردن دینی پڑتی ہے، گھر بار لٹانا پڑتا ہے۔ سب کچھ جب مرشد پہ لٹ جاتا ہے تو پھر مرشد کے کمالات منتقل ہوتے۔ اب میں دلیل دیتا ہوں۔ خالہ نے اپنے بھانجے کو یا بھانجی کو گود لے لیا، اس کی بہن جو ہے ہاسپٹل میں داخل تھی، جب ڈلیوری ہوئی سیزیرین ہو گیا، بعد میں کیس بگڑ گیا یا کوئی بیماری تھی یا کوئی پریشانی تھی، چھلا ہو گیا بہت مشکل، اس خالہ نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا آرام چھوڑا۔ اگر وہ غیر شادی شدہ تھی، اس بیچاری کو بچہ سنبھالنا بھی نہیں آتا تھا، اس نے ماں بن کر سنبھال کر دکھایا، اپنا سب کچھ لٹایا ہے۔ جو لیٹرین میں، واش روم میں پخانے کی بدبو کی وجہ سے اپنی ناک پہ دوپٹہ رکھ کے جاتی تھی، آج وہ بھانجی کے یا بھانجے کے پخانے اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہی ہے۔ اللہ والو یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ اب آج بھانجا یا بھانجی اپنی خالہ سے پیار کر رہے ہیں تو اس قربانی کی وجہ سے، تو ولایت کی باتیں کر رہے، تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ولایت یا فیضان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جوتے اٹھانے سے نہیں ملتا، اے درجن کیلے تے کاٹن دے سوٹ تے کام نہیں بنتا، یہ جوتے کھانے سے فیضان منتقل ہوتا ہے، یعنی وقت دینے پہ، اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ۔ جب دنیا کی حیثیت پیچھے ہو جائے گی، تیرے مرشد کی حیثیت آگے ہو جائے گی، پھر فیضان، پھر انرجی منتقل ہوگی۔ جس طرح خالہ نے اپنا سارا وقت
उस बच्चे को दे दिया। उसने अपनी नींद, अपना आराम, अपनी सफाई, नफासत, हर चीज कुर्बान कर दी। अगर फूफी है तो उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, अगर नानो है तो नानो ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, अगर दादो है तो दादो ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। तब वो जाकर बच्चा उनका लाडू बना है, तब जाकर एनर्जी मुंतकल होगी। अगर उनकी मुलाकात ही नहीं है, वो कहना है मेरे हाथ गंदे होते हैं, मैंने नहीं लगाना, मैंने पैम्पर नहीं बदलना, मैंने इसकी पोटी पीछे वाले कपड़े साफ नहीं करने, या मैंने इसे नहीं नहलाना, या इसको पीछे करो, इसकी नोजी बह रही है, मुझे बताओ उस बच्चे की अटैचमेंट बनेगी? कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। तो जो अटैचमेंट बनाना चाहता है, या जो अंडर फोकस लाना चाहता है, या जो अंडर कंसंट्रेशन लाना चाहता है, उसे पहले सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा और आसान अल्फाज में अपनी मैं कुर्बान करनी पड़ेगी। तो जब मैं कुर्बान हो जाती है, चाहे वो माँ की हो, खाला की हो, फूफी की हो, दादी की हो, नानी की हो, या मर्द हजरात में किसी की हो, उसकी एनर्जी उस बच्चे में मुंतकल होना शुरू हो जाएगी। वो बच्चा उसका लाडला बन जाएगा, या बाप का वो लाडला बन जाएगा। तो ये है दो फैक्टर्स हैं। इन दो फैक्टर्स की वजह से घर में या तो एक बच्चा मां का लाडला होता है, या 5 में से एक बच्चा बाप का लाडला होता है। जिसका औरा जिसके साथ कंपैटिबल होगा वो उसका लाडू बन जाएगा, उसका लाडला बन जाएगा। और अगर मियां बीवी दोनों का औरा आपस में मैच हो रहा है, तो फिर उस घर में क्या होगा? एक बच्चा दोनों का लाडला होगा, एक ही बच्चा दोनों का लाडला होगा। अब आगे हैं माइनर फैक्टर्स। क्या है माइनर फैक्टर्स? एक दो हैं, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं ताकि आपकी तसल्ली हो जाए, आपको ज्यादा से ज्यादा मालूमात जो है वो मिल जाए। बसा औकात ऐसा होता है कि जो बच्चा आपका लाडला होता है घर में से, ए बी सी कोई भी है, वो लाडला था नहीं समझ आई आपको बात। घर में आपका एक बच्चा लाडला है, जिस तरह हमने मिसाल ली कि इमरान लाडला है। पैदा होते 6, 7, 8, 10 महीने तक वो बच्चा लाडू नहीं था, लाडला नहीं था, मगर अब आप कहते हैं कि ये मेरा लाडू है, ये मेरा लाडला है। ये कैसे हो गया? ये है स्ट्रॉन्ग फोकस की वजह से, ये है स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन की वजह से। आओ, एक बच्चा पैदा हुआ, 6, 7, 8 महीने वो मामूल के मुताबिक ट्रीट होता रहा, जिस तरह दूसरे बच्चे हैं ऐसे माँ उनको भी पालती रही, बाप उनको भी पालता रहा। उसके बाद अनहोनी हुई कि वो बच्चा बीमार रहना शुरू हो गया, वो बच्चा बीमार रहना शुरू हो गया, कोई बीमारी उसको लग गई। अब जब वो बीमार रहना शुरू हो गया, हर 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद उसके गले खराब हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, या कोई और मसला उसको हो जाता है, अक्सर डॉक्टर के पास रहता है। अब क्या हुआ कि उसने वो वक्त जो दूसरे बच्चों का हक था वो भी छीनना शुरू कर दिया। अब मां दूसरे बच्चों को निगलेक्ट कर रही है, चलो ये तो भागदौड़ लेते हैं, खा लेते हैं, दादी के पास चले जाते हैं, फूफी के घर चले जाते हैं, वगैरह वगैरह, इसको कौन लेगा? तो मां ने अपना सारा वक्त, सारी तवज्जो, सारी सलाहियतें उस बच्चे इमरान के ऊपर लगाना शुरू कर दी, जो कि लाडू नहीं था। अब मां ने क्योंकि उसको फोकस किया है, उसको कंसंट्रेशन दे रही है, उसके बीमार होने की वजह से, उसके कमजोर होने की वजह से, तो अब मां की एनर्जी उसमें मुंतकल होना शुरू हो जाए। उसका नतीजा क्या निकलेगा कि वो बीमार बच्चा, उस बच्चे की बीमारी ने उसको मां का लाडू बना दिया, मां का लाडू बना दिया। एक दलील मैं और देता हूं आपको। आप ये देखें, अल्लाह ना करे अल्लाह हम सबको ऐसी आजमाइश से हिफ्ज़ो मान में रखे, दुनिया भर में जो आप समेत लोग सुन रहे हैं, किसी के घर में एबनॉर्मल बच्चा पैदा हो जाए, कोई चाहता है? कानों से धुएं निकल आते हैं, यानी बंदा सोचता है ना तो कानों से धुएं निकल आते हैं कि अल्लाह ना करे किसी के घर में कोई हैंडीकैप आ जाए, एबनॉर्मल बच्चा, कोई डेवलपमेंटल एनॉमली कोई बच्चे के अंदर हो, ऐसा बच्चा हमारी फैमिली के अंदर पैदा हो जाए, बंदे के कानों से धुएं निकलते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते। लेकिन होते कोई बंदा चाहता है? नहीं चाहता। ऑपरेशन थिएटर में डिलीवरी हुई, तवज्जो रखिएगा, ऑपरेशन थिएटर में डिलीवरी हुई, नर्स ने आकर या डॉक्टर ने आकर बताया कि जी बेटा हुआ है या बेटी हुई है, मगर वो नॉर्मल नहीं है, उसका ये मसला है। मुझे ये बताओ कि अभी मैं बोल रहा हूं, उनके माँ बाप या उस बच्चे के जो लवाहकीन हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, उनके ऊपर ये खबर कैसे बिजली की तरह गिरेगी? उनके औसान खता हो जाएंगे, हवाइयां उड़ जाएंगी, परेशान हो जाएंगे। सवाल मेरा ये है
کہ یہ جو ایب نارمل یا معذور بچہ ہے یہ ماں باپ کا لاڈو کیسے بن جاتا ہے. یہ پوچھا نہیں تھا, میں گھما کر آپ کو لے کر آیا ہوں. یہ ماں باپ کا لاڈو کیسے بن جاتا ہے, پیمپرڈ بچہ کیسے بن جاتا ہے, لاڈلا بچہ کیسے بن جاتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو سن کے کانپ جاتے ہیں کہ اللہ حفظ و مان میں رکھے, ہماری نسلوں کو اللہ بچائے. جو آپ لوگ ہیں یا سن رہے ہیں, اللہ سب کو حفظ و مان میں رکھے. یہ دکھ انہی سے جا کے پوچھو جن کے گھر میں بچے ایسے ایب نارمل بچے ہیں, آٹزم کے پیشنٹس ہیں, یا ایسے ایپیلیپٹک پیشنٹس ہیں, ایب نارمل بچے, ان سے جا کے پوچھو کہ ان کی زندگیاں کیسے ویران ہو گئی ہیں یا دکھوں سے بھر گئی ہوئی ہیں, ان سے پوچھو جا کے. اب اس بچے کو تو ماں باپ قبول کرنے کو تیار نہیں, میں آپ تو بڑی دور کی بات ہے. اب کوشچن یہ ہے, سوال یہ ہے کہ وہ بچہ جس کو ماں باپ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, وہی بچہ بعد میں ماں باپ کا لاڈلا بن جاتا ہے. وہ کیوں بن جاتا ہے؟ اور وہی بچہ پورے کنبے میں بختوں والا بن جاتا ہے, بختوں والا بن جاتا ہے. اگلی بات, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے 2 بچے پیدا کر لیے, 3 بچے پیدا کر لیے, میاں بیوی نے صلاح مشورہ کیا کہ بھائی کافی ہیں, ہم مصروف ہوتے ہیں یا ہماری اتنی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ. اب انہوں نے اپنے پلاننگ کے مطابق بچے بنانا یا بچے پیدا کرنے کا ارادہ ترک کر دیا, بھائی انہی کو پالو, انہی کی پرورش کرو وغیرہ وغیرہ. کہانی سمجھ آ رہی؟ اب یہ لینا نہیں چاہ رہے مزید بچہ, قدرت ان کو ہر صورت دینا چاہ رہی ہے. ساری احتیاطوں کے باوجود بچہ ہو گیا, بچہ ہو گیا. بعض دفعہ تو پلاننگ کے ساتھ بچے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ لڑائیوں کے بعد بچے ہوتے ہیں. تو پاکستان میں پلاننگ سے کچھ نہیں ہوتا, اس ملک میں پلاننگ نہیں چلتی. کسی بھی میدان میں آپ پلاننگ کر لیں وہ الٹ جاتی ہے. یہاں جو ہوتا ہے تکا ہوتا ہے, جو ہوتا ہے تکا ہوتا ہے, تکا ہی لگتا ہے, سب کچھ رینڈم ہوتا ہے. یہاں پلاننگ نہیں چلتی. تو جن گھروں میں پلاننگ نہیں نہ ہوتی, جتنی بار لڑائی ہوگی اور بات خلا یا طلاق تک جائے گی, ایک بچہ 9 مہینے کے بعد سمر خان گود میں ہوگا. یعنی اس کا سمر جو ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں سمر خان, سمر خان گود میں ہوگا. تو اگر 8-10 لڑائیاں ہو گئی 8-10, تو 8-10 بچے ہو جائیں گے. جس طرح یہ ذہنی مریض مانی مینٹل بیٹھا ہوا ہے, 11واں بچہ ہے, 11واں بچہ ہے. اس کی ماں بھی کہتی تھی یا میں مرا گی تو یا ایدہ پیو مرے گا, تو آئیں یہ ٹیم مکمل ہونی ہے. تو پھر پتہ نہیں کیا ہوا, واللہ عالم. بیان کے بعد آپ پوچھ لیجئے گا اسی سے ہے کہ کیا ہوا تھا کہ کیا نہیں. برکیف اتنا میں نے بتا دیا کہ یہ مانی مینٹل ذہنی مریض یہ 11واں نمبر ہے, 11واں نمبر. یعنی لڑتے گئے بچے پیدا کرتے گئے, لڑتے گئے بچے پیدا کرتے گئے. بعض گھروں میں آج کل خاص طور پہ کیا ہوتا ہے, پلان ہوتا ہے کہ 2 بچے پیدا کر لیے, 3 بچے پیدا کر لیے. اس کے بعد انہوں نے ارادہ کر لیا کہ جی ہم نے بچہ پیدا نہیں کرنا, احتیاط کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے, اب قدرت ان کو بچہ دینا چاہ رہی ہے, یعنی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اب خاتون نے یعنی بیوی نے کنسیو کر لیا, حاملہ ہو گئی. اب وہ جو خاتون خانہ ہے یعنی عورت ہے, وہ بھی نہ چاہتے ہوئے اس حمل کو لے کے چل رہی ہے, تو مرد کو بھی یہ پسند نہیں ہے. انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح ابارشن ہو جائے. ڈاکٹر کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی ابارشن کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, اب اگر کرو گے یہ قتل ہے. ڈر گئے. اب وہ نہ چاہتے ہوئے قدرت کی رضا پہ, اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے. چلو جہاں وہ پال رہے ہیں آ جائے گا, لیکن اندر سے وہ خوش نہیں ہے. اب اللہ والو ذرا آپ نے اپنے خاندانوں کے اندر, معاشرے کے اندر جھانکنا ہے. جب ایسا انوانٹڈ بچہ پیدا ہوتا ہے, یہی بچہ بخت لے کر آتا ہے. ایب نارمل بچہ انوانٹڈ بچہ ہوتا ہے, اسے کوئی نہیں چاہتا. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں ایب نارمل بچہ پیدا ہو. اور اسی طرح وہ خاندان جو اپنی فیملی مکمل کر چکے ہوتے ہیں, 2, 3, 4 مکمل کر چکے ہوتے ہیں, اس کے بعد پریگننسی ہو جاتی ہے, عورت کنسیو کر لیتی ہے, تو وہ بچہ کیا ہو جاتا ہے, انوانٹڈ. وہ چاہتے نہیں ہیں مگر قدرت چاہتی تھی. قدرت کی طرف سے وہ وانٹڈ تھا, مخلوق کہتی تھی ہمیں ضرورت نہیں ہے, وہ انوانٹڈ ہے. اللہ والو تاریخ گواہ ہے, تجربہ اور مشاہدہ گواہ ہے. اگر آپ کین آبزرویشن کے ساتھ آپ اینالائز کرو اپنے معاشرے کو, خاندان کو,
وہ بچے جو انوانٹیڈ ہوتے ہیں وہ بخت لے کر آتے ہیں، وہ مقدروں والے ہوتے ہیں. اس کی میں دلیل دیتا ہوں، اس کی وجوہات بتاتا ہوں، اس کے پیچھے جو سائنس ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کو اسرار بھی معلوم ہوں گے. وہ بچے جو معذور پیدا ہوتے ہیں انہیں کوئی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا. یہ جو بچے نارمل ہیں 1 2 3 4، ان کے ساتھ تیری دنیا جڑی ہے. تو جو رکھیے گا بات اب میں کھول رہا ہوں. یہ جو تیرے 1 2 3 4 بچے ہیں ان سے تیری دنیا جڑی ہے، تیری امیدوں کے مرکز ہے کہ یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ انجینئر بنے گا، یہ بڑے ہو کے ہمارا سہارا بنیں گے، بڑھاپے میں ہمیں یہ فیڈ کریں گے وغیرہ وغیرہ، ہماری نسل آگے چلے گی. یعنی دنیا جڑی ہے. یہ جو انوانٹیڈ ہے، معذور ہے، ایب نارمل ہے، یہ تو بستر پہ پڑا ہوا ہے، اس سے تیری دنیا نہیں جڑی. اب جو تو خدمت اس کی کر رہا ہے وہ محض اللہ کے ڈر سے کر رہا ہے. تو اس کو قتل کیوں نہیں کر رہا، یا تو نے اس کو ابارشن کیوں نہیں کروائی کہ قتل ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا. اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے. اب آپ کو وہ بچہ نہیں چاہیے تھا، چاہے نارمل ہے تو چاہے ایب نارمل ہے، اب وہ آ گیا ہے. دوسروں کو آپ چاہتے بھی تھے اور دنیا بھی جڑی ہے. ادھر ایک بچہ یا بچی نارمل پیدا ہو گئے مگر آپ چاہتے نہیں تھے. آپ نے اللہ کے ڈر سے اسے قتل نہیں کروایا، ابارشن نہیں کروائی. اسی طرح ایب نارمل بچہ پیدا ہوا، آپ نے قتل نہیں کروایا، آپ نے ابارشن نہیں کروائی. اب جو آپ نگہداشت کر رہے ہو، اب آپ جو خدمت کر رہے ہو وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو. ادھر دنیا مقصود ہے، ادھر دنیا مقصود ہے، ادھر اللہ کا خوف ہے اور اللہ کی رضا ہے. جب آپ کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کا جذبہ پیدا ہو گیا تو اللہ نے ادھر 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، ان سب سے بڑھ کے مقدر کو ان کے بختوں میں لکھ دیا، اس کے نصیب میں مقدروں والا لکھ دیا، اس کے تقدیر میں مقدروں والا لکھ دیا. آپ دیکھیں معاشرے کے اندر جس گھر کے اندر بھی ایب نارمل بچہ ہوگا ان کو ایسے اٹھان ملے گی، ایسے اٹھان ملے گی. یعنی پہلے وہ یہاں ہیں، جو ہی ایب نارمل بچہ ان کے گھر ہوا اور وہ اللہ سے ڈر گئے، انہوں نے قتل نہیں کروایا یا کیا، اور اسی طرح وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے اور خدمت پہ لگ گئے. باقیوں کو انہوں نے تھوڑا نظر انداز کیا، اس بچے کو توجہ دی کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اس کو تو کسی نے پالنا نہیں، اس کو تو پھپھی بھی وقت دے گی، خالہ بھی دے گی، فلاں بھی دے گا، فلاں بھی دے گا، اس کو کون دے گا. اب ماں لگ گئی یا باپ لگ گیا یا ماں باپ دونوں لگ گئے اللہ کے لیے. تو اب کیا ہوگا، وہ ایسے اٹھیں گے، ٹیک آف کریں گے ایسے. اللہ دنیا ایسی ان کے اوپر کشادہ کرے گا، اللہ عزت کے دروازے کھولے گا، رزق کے دروازے کھولے گا، اللہ فراوانی کے دروازے کھولے گا. چاہے وہ بچہ معذور ہے، چاہے وہ بیٹی یا بیٹا انوانٹیڈ ہے، یعنی آپ پیدا نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ بس ہو گیا، اس دنیا میں آ گیا. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ماں یا باپ اس انوانٹیڈ بچے کو، چاہے وہ معذور ہے، ایب نارمل ہے، چاہے نارمل ہے، جب اس کو حد سے زیادہ توجہ دیتے ہیں تو وہی معذور یا انوانٹیڈ بعد میں ماں یا باپ کی کمزوری بن جاتا ہے، اسپیشل چائلڈ بن جاتا ہے. پھر ماں باپ کہتے ہیں جی جب سے یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے ہم تو چاہتے نہیں تھے، یا یہ بچہ پیدا ہوا ہے ہم تو چاہتے نہیں تھے، بس یہ پیدا ہوا ہے تو اللہ نے ہمیں رنگ لگا دی، ہمارا اپنا گھر نہیں تھا، ہمارا اپنا گھر بن گیا، ہماری زراعت نہیں تھی، یعنی کھیتی باڑی بڑی محدود تھی، اللہ نے ہمیں مربوں والا بنا دیا. اس طرح کوئی بیمار تھا اس کو شفا مل گئی، یا دنیا کی اور کامیابیاں پھر لوگ گنواتے ہیں ہمیں یہ ملا، ہمیں یہ ملا، ہم جو ہے وہ زیرو سے ہیرو بن گئے. تو وہ بچے جو ہے وہ ماں باپ کے لاڈلے کیوں بن جاتے ہیں کہ ماں باپ ان کو توجہ بہت زیادہ دیتے ہیں، فوکس بہت زیادہ کرتے ہیں. تو اللہ بڑے یہ 2 فیکٹرز ہیں بیسک جن کو میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ پہلا فیکٹر